بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ناظرین کے لیے ایک خاص چیز آج لے کر حاضر ہوا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاص مہمان. ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر ڈسکس کریں گے. یہ ایک ڈسکشن کی ویڈیو ہے. اس میں باہمی گفتگو ہوگی اور جو آج کل کے مسائل ہیں خاص طور سے نوجوانوں کے اور پوری مسلم امہ کے، جن مسائل سے مسلمان جوجھ رہے ہیں، جن گناہوں میں، جن بری لتوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کا حل کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرنا، مرض کی تشخیص کرنا، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. آج میرے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں اور موجودہ حالات کے اوپر ہم ان سے گفتگو کریں گے. چونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو دینی علوم سے بھی وابستہ رہے. انہوں نے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور پھر وہ ایک عصری علوم سے بھی وابستہ ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو انہیں جدید دور کے بارے میں خبر ہے. نوجوانوں کے بیچ میں جو کچھ چل رہا ہے، جو خیالات نوجوانوں کے ذہن میں چل رہے ہیں، اس سے اچھی طرح واقف ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم مرض کی صحیح تشخیص کر کے اس کا علاج ڈھونڈیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سعود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع ہے میوزک، گانا، سانگس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بہت تیزی سے یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے اور گانے کی بہت ساری برائیاں بھی ہیں. گانا جہاں فی نفسی حرام ہے، اس کی بہت ساری برائیاں بھی ہیں جو معاشرے میں نوجوانوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اس سلسلے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم کوئی بھی چیز، اگر کوئی گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شریعت میں کسی طرح ڈھال لیں. جی. تو بہت یعنی سارے وہ چیز جائز ہو جائے. جائز ہو جائز کرنے کی کوشش. تو ہم نے کچھ ریسرچ کیا، اس میں دیکھا کہ غزالی کو لوگ کوٹ کر رہے ہیں اور شیخ یوسف القرضاوی کو کوٹ کر رہے ہیں، اور مگر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو شرائط دی ہیں اس میں وہ اس کیٹیگری میں وہ سانگ فال کر رہے ہیں یا نہیں. آج کل کے زمانے میں لوگوں میں جرت بڑھ گئی، دینی جرت بڑھ گئی. انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ کو جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں بالکل، اس میں بہت زیادہ، اور ہر ایک کوشش کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ مطلب پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا اور جو دین سے وابستہ ہیں وہ بھی نہیں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو اسٹڈی کر کے دلیل ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر کے سیو کر لے رہے ہیں یا یاد کر لے رہے ہیں جو ان کو جائز ہونے کے مواد فراہم کر رہے ہوں. بالکل. تو اچھا، کتنی لطیف بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پیشین گوئی فرمائی کہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو ان چیزوں کو جائز کہیں گے، حلال قرار دیں گے حرام چیزوں کو. ان میں سے خاص طور سے نام حضور نے گنایا گانے کے آلات کا کہ زمانے میں لیکونن من امتی، کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے، لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحیر والحریر ویستحلون المعازف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ لوگ پیدا ہوں گے ایک زمانے میں جو لوگ ریشمی لباس پہننے کو جائز قرار دیں گے، جو لوگ زنا کو جائز کرنے کی کوشش کریں گے، جو لوگ گانے اور گانے کے آلات کو جائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو کوڈ ہے حدیث شریف میں اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کیا آپ ایسے کچھ لوگوں سے واقف ہیں کہ جو لوگ گانے کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہوں، اور کیا دلیل ان کی؟ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں، روز ملاقات ہوتی ہے ہماری اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، اور ان کے پاس کوئی بہت ریسرچ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی بہت اچھی ریسرچ نہیں ہے، بس وہ دوسروں کو سنتے ہیں اور نیٹ سے مواد اٹھاتے ہیں اور وہیں سے وہ کوشش کرتے ہیں. ابھی ہم نے جب میں اس پہ تحقیق کر رہا تھا تو کچھ چیزیں سامنے آئیں. ان میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یوسف القرضاوی برکاتہ کو کوٹ کر رہے ہیں، کچھ امام غزالی رحمہ اللہ کو کوٹ کر رہے ہیں. تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی، امام غزالی نے جو 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تب گانا جائز ہو سکتا ہے. یعنی آج کل کے انسان کیسا ہو گیا ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ خواہش ہے، ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ چیز جائز ہو جائے، شریعت بھی اس کو جائز قرار دے. اور اس کے لیے گوگل ہاتھ میں آ گیا، سب سے بڑا ٹیچر. اب کسی امام کو فالو نہیں کرنا ہے، سب تقلید کر رہے ہیں گوگل کی. جی بالکل. اپنے سے سوال سرچ کرنا ہے اور پھر جو جواب آ جائے اس میں جو بہت ساری ویب سائٹ کھلیں گی جو اپنے من کا جواب ہو، اس میں اپنے من کی دلیلیں ہوں، دلیلوں سے اپنے مطلب کی بات نکالی گئی ہو، اس کو لوگ یاد کر لیتے ہیں اور اپنے من سے سمجھ لیتے ہیں یہ چیز صحیح ہے. اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سائٹ نہیں غلط ہوتی ہیں، وہ دونوں اسپیکٹ پہ بات کر رہی ہوتی ہیں، مگر چونکہ ہم کو جو چاہیے ہوتا ہے ہم اسی تلاش میں ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں، اور وہی چیزیں مل جاتی ہیں. اچھا، میوزک کے جو لوگ گانے کو جائز کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ سب کو بچائے، وہ لوگ کیا دلیل پیش کر رہے ہیں؟ وہ بڑی شخصیات کو کوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گانا جو ہے ایک سود کرتا ہے، کام ریلیکس کرتا ہے انسان کو، اور جب ڈپریشن میں رہتا ہے تو آدمی گانا سن لیتا ہے تو وہ ڈپریشن سے نکل جاتا ہے. تو
اچھا وہ ایک پہلو پہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دکھا رہے ہیں کہ گانا سود تو کرتا ہے، واقعی وقتی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سود کرتا ہے اور تھوڑا سا انسان کے ہاں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، الیٹڈ فیل کر رہے ہیں، مطلب جیسے لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایک ایکسائٹیڈنیس آ رہی ہے. مگر اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ہوتا یہ ہے کہ ڈوپامین ایک کیمیکل ہے جو ریلیز ہوتی ہے ریوارڈ کے طور پہ. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو وہ ڈوپامین کے دو خصوصیات، مطلب وہ ہونا چاہیے، مگر جب کوئی بھی چیز ایکسیسو اماؤنٹ میں ہوگی تو پھر اس کے نقصانات بڑھنے رہیں گے. اچھا ڈوپامین کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کو ڈوپامین کو پہلے ایسا کرتے ہیں سمجھ لیتے ہیں، چونکہ نوجوان طبقہ جانتا نہیں. تو برین کے اندر ایک ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے، مطلب جس سے برین کے اندر ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور جو سہل کام ہوتا ہے، جو اچھا لگتا ہے، اس کو ہم بار بار کرنے کی جی چاہتا ہے. تو ایک پھول کی طرح ڈوپامین کے ایک سینٹرز ہوتے ہیں، وہ بار بار کھلتے ہیں اور بار بار اس میں چونکہ ہم اسی کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی خواہشات بھی بڑھنے لگتی ہیں. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اچھا، اور اس میں جب ڈوپامین ہم ایکسیسو اماؤنٹ میں لینے لگتے ہیں تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام دیر سے دیر میں ہو. ہم یہ مطلب جیسے ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں آج نوٹس بنانے ہیں خوب ڈھیر سارے، مگر ہم کہیں گے اب وقت آئے گا، آخر وقت آئے گا ایک دم ایٹ دی اینڈ تو ہم وہ کر لیں گے کام کو ٹالنے کے لیے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہم لیزی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں، ہم کو من ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کا، بس پڑے رہتے ہیں. اچھا اس میں آج کل اگر ہم واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو دیکھیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈوپامین ہم تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں، 30 سیکنڈ کا دیکھتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان میں جلد بازی کی صفت پیدا ہو رہی ہے. ہاں جلد بازی کی صفت، بہت فاسٹ لائف ہو چکی ہے، اور کمفرٹ زون میں جانے کی، کہ مطلب آرام دہ. یہ جو جلد بازی آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ انسان آرام طلب ہو گیا. کوئی بھی لمبی چیز سے بہت جلدی بور ہو جا رہا ہے، جی فوراً چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ بس میں انجوائے کروں لائف کو، تنوع ہو لائف میں، بہت زیادہ تنوع ہو، ایک چیز ختم ہو دوسری چیز شروع ہو. تو گانے سے اس کا کیا ریلیشن ہے؟ گانے سے ریلیشن ہے کہ گانا ایک اچھا جو لوگ گانا سنتے رہتے ہیں، رات بھر گانے سنتے رہتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ایک گانا ختم ہوتا ہے تو ان کو فوراً من کرتا ہے دوسرا گانا. ایسا نہیں کہ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گانا اس لیے سنتے ہیں کہ رات میں نیند آ جائے. اچھا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے میرا یہ کہ جب گانا شروع ہوتا ہے اور پھر گانے کا جو پورا البم شروع ہوتا ہے تو آدمی گانا چلتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نیند آ جائے گی، مگر وہ پھر احساس بڑھتا رہتا ہے، اور سن لیں اور پھر جسے شراب کی طرح، ہاں بالکل سیم شراب کی طرح جی کہ آپ ایڈکشن ہو گیا ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے دیکھیں کہ جو لوگ گانے کو جائز کہہ رہے ہیں، جو کوششیں ہو رہی ہیں، حدیث شریف میں کوڈ ہے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اچھا وہ لوگ ڈر بھی نہیں رہے ہیں کہ حدیث شریف میں صحیح حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اس حدیث پہ ان کی نظر نہیں جا رہی ہے، باقی یہ عقل کی باتیں لگا رہے ہیں. تو ایک اور سیم شراب میں بھی ہوتا ہے، لوگ شراب میں خود بھی بیان کرتے ہیں. قرآن پاک میں خود وہ ہے نا قرآن کی آیت جس میں دل پہ مہر لگا دی گئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، دل پہ مہر لگ گئی تو دل میں سختی ہو گئی، وہ صحیح بات کر رجوع نہیں کر رہے. تو جیسے شراب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، طاقت ملتی ہے، لیکن نقصانات بے شمار ہیں. اللہ نے کہا کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. شراب کے اندر اور جوے کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن بڑا گناہ ہے، بڑے نقصانات ہیں. تو ضابطہ شریعت کا یہ ہے کہ جس میں نقصان زیادہ اس کو حرام کر دیا. تو شراب اس لیے حرام ہو گئی، اگرچہ ایک اس میں فائدے کا پہلو بھی ہے، وقتی طور پر آپ کو طاقت مل سکتی ہے، جوش پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ایک دور رس لمبے زمانے تک کے لیے بڑی بیماری ہے، ہلاکت کے ذریعہ، اور اللہ نے شریعت نے حرام کر دیا اس کو. وہ چیز یہاں پر بھی لوگ بیان کر رہے ہیں. کسی چیز کے فائدے کا ہونا کسی چیز میں، ایک پہلو سے اس کے فائدوں کو بیان کرنا اور دوسرے بہت سارے پہلوؤں کو چھوڑ دینا اس چیز کو حلال کہنے کے لیے کافی نہیں ہے. یقیناً پہلی بات تو یہ بات ہی محل نظر ہے کہ گانے سے کسی کو سکون ملے. سکون یہ تو کوئی تسلیم نہیں کر سکتا ہے عقل مند آدمی، لیکن جو لوگ کہہ بھی رہے ہیں سکون کا ذریعہ ہے، اس کے نقصانات بھی دیکھیں آپ، گانے کے نقصانات بھی ہیں. اور پھر سب سے پہلی چیز یہ کہ شریعت نے اس کو منع کیا ہوا. ایک چیز میں غور کر رہا تھا کہ جن چیزوں کو ان لوگوں نے فائدہ مند بتایا نا، وہ اگر حقیقت میں ان ڈیپتھ دیکھا جائے تو بہت نقصان دہ ہے. جیسے یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ماضی سے آپ کو جوڑ دیتا ہے، امیجنیشن کی دنیا میں لے جاتا ہے. بتائیے آپ اگر ماضی کے خیالات میں گم ہو جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی گانے کا کی ہر چیز بری ہے، اس کے جو لیرکس ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، وہ آپ کو وہاں لے جاتے ہیں جس کا آپ کی لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن پاک میں خود اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، جو لیرکس بناتے ہیں، جو نظم کہتے ہیں، جو گانے لکھتے ہیں، یہ لوگ بس اوپر ایران توران کی باتیں کرتے ہیں، ہوائی باتیں، فضا میں ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیشہ آن دی ایئر. اور ان کے پیچھے وہی لوگ لگتے ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. سیریس آدمی، ایک جو آدمی سنجیدہ اپنی لائف کو لے کر ہے، وہ گانے کے لیرکس سے کبھی خوش نہیں ہوگا. جیسے گانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ محبوبہ کو خدا بنا لیا، یہ ایسی باتیں، آسمانوں میں پھر رہے ہیں، پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں.
تو یہ خیالی باتیں ہیں. دوسری چیز جو اندر کی خواہشات ہیں اس کو بہت زیادہ یہ اجاگر کرتا ہے جو آج کل کے خاص طور سے گانے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز آپ سے معلوم کرنی ہے کہ آج کل کا نوجوان ہمارے جیسے جو عام بچے ہیں لڑکے نئی عمر کے لڑکے ینگ لڑکے یہ لوگ گانا کیوں سن رہے ہیں؟ یعنی کیا انہیں پسند آ رہا ہے تو پسند کیوں آ رہا ہے؟ ایک چیز آپ دیکھیں گے ایک نیا ریپ کا ایک جنرا ہے میوزک کا. اس میں ایک اسی جنرا میں ایک اور میوزک آتا ہے ڈرل. یہ یو کے کی ریسرچ ہے. ڈرل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو لیرکس ہوتے ہیں وہ تھریٹننگ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ایک گینگ رائیولری بنائی جاتی ہے اور مطلب اس کے اندر دھمکی آمیز الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے گینگ کو دھمکی دے. اور جو پرفارمنس جو ہوتی ہے اس کو جو جج کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں جج کرتے ہیں کہ سن کے صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے جو یہ گانے گا رہا ہے وہ جا کے عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. سوچیے کس مطلب کہاں لے کے جا رہا ہے. اور ایسے ہی میں نے ایسا پڑھا ہے کسی کتاب میں کہ کچھ خاص طرح کی میوزک اور موسیقی ایسی ہوتی ہے جس سے انسان کے من کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے. بس اوقات بہت سے ایسے کیسز بھی آئے کہ لوگوں نے خودکشی کر لی, یعنی ان کا اپنی جو سیریس لائف ہے جو حقیقی زندگی ہے اس سے تعلق اتنا ختم ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرنے لگے. تو میوزک میں ایک ایسی تاثیر ہے, بہت تاثیر ہے. اچھا ایک بات اور ہے کہ میوزک کا اور ناچنے کا ڈانس کا بہت کنیکشن ہے. اور ایک بات میں روایت میں پڑھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں, تابعی ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں کہیں جا رہے تھے. اچانک راستے میں گانے کی آواز سنائی دی, موسیقی کی آواز سنائی دی. فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, انہوں نے اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ لیں تاکہ وہ گانے کی آواز بلا ارادے بھی نہ پہنچے. یعنی ایک تو گانے کو توجہ سے نہ سننا, ایک اس کی آواز کان میں داخل بھی نہ ہو, کان کو بند کر لیا. پھر ان سے کہا کہ بتاؤ, کچھ دن راستہ بدل لیا انہوں نے, ونأ عن الطریق, راستہ بدل لیا. کچھ دور جانے کے بعد بولا کہ اب آواز ختم ہو گئی. بولا ہاں ختم ہو گئی. پھر انگلیاں نکالے اور فرمایا کہ میں نے ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب گانے کی آواز سنی حضور نے تو کان میں انگلیاں ڈال لی. تو گانے کی آواز اگر میوزک ہم نئی بھی سن رہے ہیں لیکن آواز کانوں میں جا رہی, مطلب اس سے کچھ نقصان پیدا ہو رہا ہے. ہماری اندر کا جو من ہے اس میں کچھ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. مگر یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, کسی مال میں جا رہے ہیں, اب ہمیں جانا ضروری ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ گانا ہر وقت چلتا رہتا ہے, گانے کی آواز آئی تو اس قیامت قریب میں ہے کہ در و دیوار سے بھی گانے کی آوازیں آئیں گے. مال وغیرہ میں آپ جائیں گے یا ایسی جگہوں پہ تو ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ بس دیواروں سے گانے کی آواز فٹ کے رہتے ہیں اسپیکر. تو دیکھیں شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا ہے. شریعت کہتی ہے جو چیز ہمارے اختیار سے ہو رہی ہے, ہم جس چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں, گناہ اپنے ارادے سے کیا تو وہ گناہ ہے, اور اگر اپنے ارادے سے نہیں کیا مجبور ہے تو گناہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہم کہیں پہ گئے اور ہمیں شاپ پہ جانا ہے اور وہ سامان وہیں پہ مل رہا ہے جہاں پہ گانا بج رہا ہے تو انسان مجبور ہے, اور سامان خریدنا ضروری ہے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا بشرطے کہ آپ کی توجہ ادھر نہ ہو. اچھا لیکن اس کے نقصان, لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ گانا کی آواز اگر کان میں چلی بھی گئی تو اس کا کچھ نہ کچھ اگرچہ گناہ نہیں پر اس کا اثر ضرور پڑے گا, اس کو افیکٹ پڑے گا, من میں تبدیلی پیدا ہوگی. تو ابھی آپ اسے نوجوانوں کے اندر جو گانے کا بہت زیادہ چلن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو ینگس ہیں جو اپنی لائف کو لے کر سیریس نہیں ہے, اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ گانوں کا ہے. کوئی بھی نیا گانا آیا اس کو یاد کرنا, اور ایسے یہ بھی کریز ہوتا ہے لڑکوں کے اندر بچپنے کی وجہ سے, ناسمجھی کی وجہ سے. لڑکے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہمیں نئے گانے یاد ہیں, فوراً وہ ایک فیشن کو فالو کرنے کی جو بیماری ہے کہ ہمیں نئے گانے یاد ہیں, فلاں گانے وہ اسپیکر سے چلانا, اس کو سننا. اور یہ بھی ایک کریز ہے, یعنی یہ غلامی والی ذہنیت ہے کہ جو فلم میں جو لوگ دکھائے جاتے ہیں, جو لوگ گانے پڑھتے ہیں, گانے گاتے ہیں, وہ لوگ جیسے ایکشن کرتے ہیں, جو ان کا ایکشن ہوتا ہے کان میں آڈیو لگانا, اور وہ لائف کو خود اپنانا چاہتے ہیں. مطلب گانے والوں کو یہ لوگ اپنا ہیرو مان رہے ہیں, آئیڈیل مان رہے ہیں. تو اس ذہنیت کو ختم کرنا ایک بہت سب سے بڑی ضرورت ہے مسلمانوں کی, ہمارے ینگس کی, کہ یہ سمجھے کہ گانے والے لوگ ایک بازاری قسم کے لوگ ہیں اور ان کی کوئی لائف اسٹائل نہیں ہے. کیا کہنا ہے آپ کا؟ مال کے اندر جو میوزک بجائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ مطلب بہت اچھا لگے, اس وجہ سے کہ اندر جب آدمی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے تو بہت خریدنے کا اس کا من کرتا ہے. یہ بات دیکھیے, یہ کہہ رہا تھا کہ میوزک سے ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتا ہے. اچھا ایک بہت عجیب بات ہے, جو لوگ قرآن کے تعلق سے بات آتی ہے, قرآن پاک میں بھی ایک طرح کا رز ہے, ایک طرح کا ساز ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو قرآن سننا نہیں اچھا لگتا, پڑھنا نہیں اچھا لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میوزک کے ساز کے گندے ساز سے لطف اندوز ہو رہا ہے, جس کا کان اس پہ لگ گیا, اب وہ قرآن پاک کے پاکیزہ ساز سے متاثر نہیں ہو جب تک وہ اپنے کانوں کی دھلائی نہ کر لے, دل کو صاف نہ کر لے. یہ ایک بہت مین چیز ہے جو ہمیں قرآن سے دور کر رہی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ قرآن پاک کو سنتے تقشعر منہ جلود, تو ان کے بدن میں کپکپی آ جاتی تھی, اتنا ہی
افیکشن ہوتا تھا قرآن پر، اتنا افیکٹ کرتا تھا ان کو. متلین جلودہم، ان کے دل نرم ہو جایا کرتے تھے اور بدن پہ اثر ہوتا تھا. تو آج جو گانے کا ایک نگیٹو اثر یوتھ میں ہو رہا ہے، وہ قرآن پاک کا پازیٹیو اثر صحابہ کرام میں ہوتا تھا. اور جب گانے سے ینگز جڑے رہیں گے تو قرآن پاک کا یہ پازیٹیو جو افیکٹ ہے اس سے کوسوں دور رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم برائی کرتے ہیں تو برائی ہمیں جو ہے اچھائی سے روک دیتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک طرف پوری گندگی میں ملوث ہیں، تو کیسے ہم قرآن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس کے نور سے ہم کیسے روشنی حاصل کر سکتے ہیں. ایک طرف میوزک ہے جس کی سختی سے ممانعت ہے اور ہم اسے حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور نہیں بھی حلال کر رہے ہیں پھر بھی ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی میوزک میں ہم ملوث ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم قرآن سے لطف اندوز ہو جائیں اور میوزک بھی ایک طرف ہماری چلتی رہے، تو یہ تو بہت ایک کنٹراڈکٹری چیز ہے. اب یہ ہمیں اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو لڑکے گانے کو برا سمجھ رہے ہیں، اسے گناہ سمجھتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی جو گانے کو حلال نہیں کہتی، حرام سمجھتے ہیں، پھر بھی گانے سن رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا طریقہ آپ کے حساب سے کہ وہ گانے کو چھوڑ دیں؟ اچانک تو کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جا سکتی. سب سے پہلے تو یہ احساس پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز ہمیں اندر سے کھا رہی ہے. صرف اس روحانی طور پہ نہیں، اسپریچولی نہیں، بلکہ مینٹلی اور فزیکلی. اسپیشلی روحانی طور پر گانے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دل میرا خیال ہے اس کا اتنا برا اثر یہ کہ جتنی پازیٹیو جو چیزیں ہیں، دینی کام، مسجد میں بننا لگنا، روایت میں آتا ہے کسی بڑے عالم کا کہنا ہے کہ منافق آدمی کا مسجد میں اتنا ہی دن لگتا ہے جتنا کہ پرندے کا پنجرے میں لگتا ہے. پرندہ پنجرے میں نہیں رہ سکتا، ایسے منافق شخص مسجد میں اس کا من نہیں لگتا. اچھا، ایک مجھے نفاق سے بات یاد ہے. منافق سے روایت میں سنن ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغنا ینبت النفاق فی القلب، کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق کی بیج ڈالتا ہے. تو نفاق یہ ہے کہ ہمارے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. تو ابھی یہ چیز سمجھ میں آئے کہ جو بندہ گانا سنتا ہے اس کا مسجد میں دل نہیں لگے گا، وہ نماز کو ایک بار سمجھے گا، اس سے بور ہوگا، اس تلاوت میں من نہیں لگے گا. جتنے بھی جیسے دینی چیزیں ہیں وہ ایک بار سمجھ کے اس کو ادا کرے گا اگر ادا کرتا ہے. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں نوجوانوں کے اندر کہ اگر وہ بہت پریشر کرنے کے بعد نماز پڑھنے آئے، تلاوت کرنے پر مجبور ہوئے، دین کے کام میں لگے، تو اتنی ہی دیر رہتی جتنا کہ ان پر پریشر رہتا ہے. خود سے جو پڑھنے کا جو شوق ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتا. وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ ان کے دل گندے ہوتے ہیں، اور وہ گندگی گانے سے پیدا ہوئی ہے، وہ نفاق پیدا ہو گیا. تو جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے برا روحانی اثر ہے. تو گانے کا گناہ صرف گانے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ گانے کی جو برائیاں ہیں وہ ہماری پوری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں. تو جہاں تک گانا چھوڑنے کی بات ہے، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک تو آدمی ہوتا ہے نا کہ بڑے مضبوط ارادے والا، ایک تو جب سچا ہو نا، اپنے آپ کو سدھارنا چاہے تو پھر اس کو ہدایت مل جاتی ہے. پھر وہ غلط دلیلوں سے گمراہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے. پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ حدیث میں صاف منع ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل بعن سبیل اللہ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسی باتیں خرید کر لاتے ہیں لوگوں میں پھیلانے کے تاکہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹیں. تو لہو الحدیث یعنی ایسی چیز جو لوگوں کو دین سے دور کر دے، ایسی باتیں، ایسے قصے، ایسے کہانیاں، ایسے گانے. کیونکہ اس لفظ کی تشریح میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد غنا ہے، گانے. قسم کھا کے فرمایا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ لہو الحدیث هو الغناء واللہ، مطلب لہو الحدیث میں جو سب سے اوپر چیز ہے وہ گانا ہے، وہ میوزک ہے. تو اگر بندہ ہدایت چاہتا ہے کہ وہ صحیح راہ پہ چلے تو اسے دلیل مل جاتی ہے قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں بھی. اور اگر وہ نیک بننا چاہتے ہیں تو فوراً پھر وہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ دے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ گانا بہت ہی بری چیز ہے، اور جو اس میں سے نکلنا چاہے، اس گندگی سے نکلنا چاہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے میسر کیے ہیں اور سہولتیں بہت ساری ہیں. ایک صاحب کا واقعہ ہے، وہ بہت زیادہ شوقین تھے اور اسی لائن کے تھے، اور انہوں نے ہزاروں کیسٹیں رکھ چھوڑی تھیں. مگر ایک وقت آیا جب انہیں احساس ہوا کہ نہیں، واقعی گانا حرام ہے اور ہمیں چھوڑنا ہے. تو انہوں نے ساری کیسٹ کو اکٹھا کی اور اسے اٹھا کے پھینکوا دیا کوڑے دان میں. پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ جا کے اس کیسٹ کو اٹھا کے پھر بیچ دے. تو وہ جاتے ہیں وہاں پہ اور اس کو سارے کو آگ لگا دیتے ہیں. تو جی ایسے آدمی کی ضرورت ہے. اچھا، اکثر لوگ ایسے نہیں ہوتے. اچھا، آج کے نوجوان میں یہ کہ آپ سچ میں اگر ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں راہ دکھانی پڑے گی. ہم کوئی بات بہت سختی سے کہہ دیں اور وہ چھوڑتے نہیں ہیں. ایک رہنمائی کی ضرورت ہے، رفتہ رفتہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ گانے کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو میوزک سے لگاؤ پیدا ہو گیا ہے،
تو آپ دھیرے دھیرے اس کو چھوڑیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے نعتیں سننے لگیں. نعت سن سکتے ہیں آپ، دھیرے دھیرے قرآن سننے کی کوشش کریں. اور یوٹیوب پہ بہت سارا ایسا مواد ہے جو آپ کو دھیرے دھیرے گانے سے دور کر دے گا. اور ایسے جیسے سانگ مطلب عربی نعت ایسے ہیں جو لگے کہ آپ کو مزہ وہی دے رہے ہیں جو سانگس. اور اس میں میوزک نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے اپنے مشورے رائے دی ہے اور بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے ریکور کیا ہے ان سے. انہوں نے نعتیں سننا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی 2-3 منٹ کی نظمیں شروع کر دیں، تلاوت سننا شروع کر دیں. جو ایک عادت تھی، ہیبٹ بن گئی تھی گانے سننے کی، وہ ہیبٹ ایک اچھی چیز میں چینج ہو گئی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جب آپ کو گانا سننے کا من کرے، آپ ظاہر سی بات عام طور سے ہم اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہیں تبھی گانا سنتے ہیں ہم. تو ہم کوشش کریں کہ گھر سے نکل آئیں، دور چلے جائیں. اور پھر تنہائی بھی بہت خطرناک چیز ہے. آپ تنہا رہتے ہیں اور گانا سنتے ہیں، وہ بھی بہت خطرناک. الواحد الشیطان حدیث شریف میں اکیلا آدمی شیطان ہوتا ہے، شیطان اس پہ حاوی ہو جایا کرتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ پہلے انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، قیامت حساب دینے کا، اللہ کو جو حساب دینا ہے اس منظر کو یاد کرے. جب ایمان مضبوط ہوگا پھر آپ کو ہر چیز چھوڑنا آسان ہوگا. امید ہے کہ اس سے نوجوان، خاص طور سے مسلم نوجوان، اس سے سبق حاصل کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گانوں کے ذریعے ہمیں ایک الحادی فتنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ایتھیزم ہمارے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ گانے جو ہیں ہمارے اندر کے جو اللہ کی طرف سے انسٹال کیا ہوا ایک سافٹ ویئر ہے اللہ کو پانے کا، اسے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچائے. السلام علیکم.